السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال بحق محمد وآل محمد ہم سب کو اور امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کے فیوزات و برکات سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ماہ مبارک کا تعارف کروا رہے ہیں کہ میری امت ماہ رمضان کو پہچان کر ماہ رمضان میں وارد ہو، ماہ رمضان کا احترام کرے اور ماہ رمضان کی برکات، رحمات، مغفرتیں اور فیوزات سے بہرہ مند ہو سکے۔ فرمایا کہ قدر جانو اس مہینے کی، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُم فِیہ الی ضیافت اللہ۔ اے انسان، اے امت رسول اللہ، تجھے اس مہینے میں ایک دعوت نامہ ہے، خصوصی دعوت ہے۔ کس کی؟ تیرے خالق کی۔ تجھے مہمانی کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ تو مہمان ہے اور خالق میزبان ہے، اور یہ زمانہ ہے، یعنی یوں کہیں زمانہ ماہ رمضان کا ہے، اور زمین تیرے وجود کی ہے جس سے سروکار ہے، اور بیج جو بونا ہے وہ ہدایت کا ہے، ہادی کے ذریعے سے، ہادی برحق کے ذریعے سے۔ زمین ہر موسم میں کاشت کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، پھر ہر بیج کاشت کے قابل نہیں ہوتا، ہر زمانہ کاشت کے قابل نہیں ہوتا، ہر زمین کاشت کے قابل نہیں ہوتی۔ ماہر کسان چاہیے جو زمین کو جانتا ہو، زمانے کو جانتا ہو، زمانے کے خصوصیات کو جانتا ہو، اور بیج سے آشنائی رکھتا ہو، ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، پھر امید ہے کہ یہ کاشتکاری کر سکے گا۔ انسان کا وجود بھی ایسے ہی ہے، وجود بھی، سرزمین وجود انسان بھی ہمیشہ ہدایت کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ ماہر چاہیے، کوئی فرد ہو جو انسان کو آ کر بتائے کہ اے انسان، فلاں وقت میں تیرے وجود کی سرزمین آمادہ ہوگی، ہدایت کا بیج کاشت کرنا ہے تو اس وقت تیار رہنا۔ در حقیقت خداوند متعال نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، جو کامل ترین انسان شناس تھے، کہ اے انسان، ماہ رمضان میں تیرے وجود کی سرزمین آمادہ ہے، آ اس میں بذر ہدایت کاشت کر، بذر ایمان کاشت کر۔ تمہیں خداوند متعال کی طرف سے دعوت نامہ دیا گیا ہے، اس دعوت کو قبول کر کے خدا کی بارگاہ میں آ جا۔
وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، خدا کی مہمانی کی طرف آپ کو دعوت دی گئی ہے، آؤ دعوت خدا کو قبول کرو، دعوت خداوند متعال کو قبول کرو۔ ہوگا کیا؟ کہا ہوگا یہ کہ آپ کو اسفل السافلین سے اٹھا کر اعلی علیین میں لے جائیں گے، تجھے عالم خاک سے اٹھا کر افلاک میں لے جائیں گے، تجھے پستیوں سے نکال کر رفعتوں کی طرف لے جائیں گے، تجھے وادی ظلمت سے نکال کر وادی نور کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔ یہ ولی کیا ولایت دکھاتا ہے؟ کہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ولی چاہیے جو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائے، یعنی بے ہوشی سے ہوش کی طرف لے کے جائے، بے شعوری سے شعور کی طرف لے کے جائے۔ یہ ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ وہ نہیں ہوتا کہ جو ہوش مند انسانوں کو بھی بے ہوش کر دے، جو صحیح و سالم کو مستوار بنا دے۔ ولی اللہ کا کام مستواروں کو ہوش دلانا ہے۔ ولی اللہ کا کام انسانوں کو بیدار کرنا ہے، انسانوں کے وجود کی سرزمین میں ہدایت کا بیج کاشت کر کے انہیں قابل تکریم بنانا ہے۔ در حقیقت یہی مطلب جو اس خطبے میں بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامی کو مقام کرامت تک لے کے جانا ہے کہ تمام کی تمام امت مسلمہ وہ مقام کرامت تک پہنچ جائے۔ کیا کریں؟ کہ اس ماہ کے لیے آمادگی کر لو، یہ ہدف ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں آپ کو اہل کرامت بنانا ہے، تجھے کرامتیں دینی ہے انسان۔ تو کرامتیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہیں ایڈریس گم نہ کر بیٹھنا، وہاں نہیں جانا جہاں کرامت ہے تو کیا غرامت ہو، جہاں تم دھوکہ ہو۔ کرامت کریم دیتے ہیں نہ کہ غریم دیتے ہیں۔ غریم بے معنی اسم فاعل، یعنی بے معنی غارم، مدیون، جو خود مدیون ہے۔ خفتے را خفتے کہ کند بیدار، جو خود سویا ہوا ہو وہ دوسروں کو کیسے جگائے؟ جو خود وادی رجس میں آلودہ ہے تجھے پاک کیسے کرے گا؟ پاکیزہ ہوگا خود جو دوسروں کو پاک کرے گا، آلودہ کسی کو پاک نہیں کرے گا۔ خون کو خون سے کبھی نہیں دھویا جاتا، خون خون سے دھونے کے قابل نہیں ہوتا، رجس کو رجس سے نہیں دھو سکتے۔ پاکیزگی کی طرف آنا ہوگا، آپ کو کرامت دینی ہے، کریم بنانا ہے، غریموں کے پاس نہیں جانا۔ کرامت ڈھونڈتے ڈھونڈتے غرامت کے در پہ نہیں جانا، کرامت کی طرف آؤ، منبع کرامت کو پہچانو۔ کرامت کہاں سے فیض کرامت انسانوں تک پہنچتا ہے، اس منبع کو پہچانو، اس منبع کی طرف آؤ، پھر ہے کہ انسان کو کرامت ملے گی۔ منبع کرامت پر نہیں آئے، جب تک نہیں آئے اس وقت تک انسان کو کرامت میسر نہیں ہوگی۔ باقی جو ایڈریس دکھا رہے ہیں وہ جھوٹے ایڈریس ہیں، وہ غلط ہیں، وہ اشتباہ ہے۔ کرامتوں کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں آنا ہوگا پھر کرامت ملے گی۔ یہ فیض ہے، فیض الہی ہے۔ کب ملے گا؟ جب اپنے آپ کو اس طرف لائیں گے انسان تو پھر فیض ملے گا۔ کہاں آئے انسان؟
اقرا وربک اکرم، منبع کرامت خداوند متعال ہے، خدا کی بارگاہ میں آ جا۔ کہاں جھکنا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ تاریخ میں ہے نا، ایک شخص، امت اسلام کا نامی گرامی شخص، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ظاہری خلافت ملی، اس شخص نے بیعت نہیں کی، لوگ پکڑ کے لائے، بعض لوگ پکڑ کے لائے اسے، حضرت یہ سامنے ان کی بھی مذمت کی، کہا کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ کہا بیعت کے لیے۔ کہا نہیں، بیعت زبردستی نہیں ہوتی، اور اس شخص نے بیعت نہیں کی۔ زمانہ گزرتا گیا، حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا، اس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ کہا حجاج ابن یوسف کے پاس گیا، حجاج ابن یوسف پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے بیعت کرنے کے لیے، میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے، من مات ولم یعرف امام زمان نہیں مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ شیعہ سنی نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پہ زمانے کے امام کی بیعت نہ ہوئی، کسی امام کے تابع نہ ہوا، وہ جاہلیت میں مرے گا۔ میرا امام تو ہے۔ اس نے شراب پی ہوئی تھی اور پاؤں آگے کیا، کہا میرے پاؤں پہ بیعت کرو اور چلے جاؤ۔ جو علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا، اسے حجاج ابن یوسف جیسے درندے کے پاؤں پہ بیعت کرنا پڑ جاتی ہے۔ یہ قانون ہے، جو خدا کی بارگاہ میں نہ جھکے اسے در در جھکنا ہوگا۔ یہ انسان تیری پیشانی اس لیے ہے کہ تو رب اکرم کی بارگاہ میں جھکے۔ تو کرامت کے در پہ ہے نا، تکریم چاہتا ہے، بزرگی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، منبع عزت کے پاس وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت خداوند متعال کی بارگاہ میں ہے۔ تو ادھر اس سائیڈ پہ یہاں ہے کہ تجھے عزت ملے گی۔ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت خدا کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس دروازے پہ جھکنا ہوگا، نہ کہیں اور جھکنا ہوگا۔ کرامت ڈھونڈتے ڈھونڈتے غرامت نہیں کر بیٹھنا، نقصان نہیں کر بیٹھنا، عاجز کے پاس نہیں جانا، کریم کی بارگاہ میں آؤ۔ اقرا وربک الاکرم، منبع کرامت خدا ہے، خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ اقرا وربک الاکرم، کیسے دے گا یہ رب اکرم کرامت؟ انہ لقرآن کریم، سلسلہ کرامت عرض کر رہا ہوں۔ رب اکرم قرآن کریم، زبان جس سے یہ جاری ہوا، انہ لقول رسول کریم، منبع کرامت قرآن کریم جس زبان سے جاری ہوا وہ زبان بھی کریم، جو بیچ میں واسطے ہیں وہ بھی سارے کریم، کرام برارہ، بل عباد مکرمون الذین لا یسبقون له بالقول وهم بامرہ یعملون۔ وہ فرشتے، وہ ملائکہ مقربین، وہ بھی کیا ہے؟ کریم۔ یہ سلسلہ کرامتوں کا، اس دروازے پہ آئے گا تو انسان کو کرامت ملے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 87 میں فرماتے ہیں کہ میں مأمور ہوں، مجھے حکم ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ آپ انسانوں کو اپنے وجود سے کرامتیں دکھاؤں، تاکہ تم، یعنی اخلاق کریمہ دکھاؤں، تاکہ تم انسان ان اخلاق کریمہ کو اپنا کر صاحب کرامت بن جاؤ۔ وَرَأَيْتُكُمْ
کرائم الاخلاق میں نفسی، میں خود اپنے وجود سے اخلاق کریمہ آپ کو دکھاؤں گا. میں اس لیے آیا ہوں، میرا یہ مقصد ہے. کتنا فرق ہے انسانوں کا. کہا میرا ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے. اور دوسرے خطبہ نمبر 145 میں فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، وفیہم کرائم القرآن، قرآن کی کرامتیں بھی ہم اہل بیت کے پاس ہیں. وہم کنوز الرحمن، اہل بیت خداوند متعال کے خزانے ہیں، خدا رحمان کے خزانے ہیں. من اراد اللہ بدأ بکم، زیارت جامعہ کبیرہ میں، جس سے خدا چاہیے وہ یہاں آئے، وہ اس دروازے پہ آئے. یہاں ہے کہ انسان کو کرامت ملے گی. کتاب کریم، رسول کریم، اہل بیت، گھرانے کریم. انسان تجھے کرامت چاہیے، اس سلسلے میں آ. لہذا فرمایا کہ ہمارے شیعہ خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری جنس سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اہل بیت دعوت کرامت دیتے ہیں تو جو قبول کرتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس سلسلے میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے متصل کر لیتے ہیں. یہ نبی ہیں نہ نبی نہیں ہیں، امام ہیں نہ امام بھی نہیں، عادی افراد ہیں. یہ عادی افراد کرامت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. 8-9 معصوم زبانیں یہ گارنٹی دے رہی ہیں کہ تم اس دعوت خدا کو قبول کر لو. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، پھر تمہیں جھوٹی کرامتوں کی نہیں، واقعی کرامتیں تمہیں دیں گے جو خداوند متعال کی طرف سے ہیں. غرامت نہیں دیں گے، کرامت دیں گے. غریم نہیں بنو گے، کریم بنو گے. غارم نہیں ہوگے، کریم ہوگے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور کرامتیں بھی ایسی کچھ بتائیں ہمیں یہاں پہ اسی بعد والے جملات میں، اس کتاب شریف اعمالی کے بعد والے جملات میں جو خطبہ ہے شعبانیہ، کہ وہ کون سی کرامتیں ہیں. اگر رسول اللہ ان کو بیان نہیں کرتے، کسی انسان کو یہ معلوم نہ ہو سکتی تھی کہ کون سی کرامتیں ہیں، کون سی کرامتیں عطا کریں گے. محیر العقول ہیں یہ کرامتیں، فہم سے باہر ہیں یہ کرامتیں، کہ اس ماہ میں خداوند متعال نے مؤمنین کے لیے کس طریقے سے کرامت کا دسترخوان بچھایا ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ ظاہری بھوک اور پیاس کے بدلے میں، آنکھ کے روزے کے بدلے میں، کان کے روزے کے بدلے میں، زبان کے روزے کے بدلے میں. بس کچھ چیزوں سے رک جاؤ اور تو ہمیں کچھ عطا کریں گے. اس زمانے میں احتیاط ہے. کون سی چیز عطا کریں گے؟ کون سی کرامت عطا کریں گے؟ کرتب نہیں ہے، کرامت ہے. کرتب سیکھ لیتا ہے انسان، کہیں سے بھی سیکھ لیتا ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ نیک ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، باشعور ہو. کرتب سیکھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. کوئی بھی انسان کرتب سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی. اس کے لیے کوئی نیک پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کرامت سیکھنے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے. کرامت سیکھنے کے لیے سلسلہ پاک ہونا چاہیے. کرتب سیکھنے کے لیے رجس میں بھی کرتب سیکھ لیتے ہیں، نجاست کھا کے بھی کرتب سیکھ لیتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے ہندو سب بڑے بڑے کرتب کرتے ہیں، اتنے کرتب کرتے ہیں. آج کل تو یوٹیوب پہ سب موجود ہے، جا کے دیکھ لیں. یہ کرامت نہیں ہے. لفظ کرامت کو چوری کر لیا ان لوگوں نے کہ جن کا کوئی کرامت کے سلسلے سے تعلق تک نہیں تھا، دور کا تعلق تک نہیں تھا، بلکہ یوں کہوں کہ سلسلہ غرامت والوں نے لفظ کرامت چرا لیا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے معارف کو بیان نہیں کیا گیا. یہ درد ہے، یہ مصیبت ہے.
اگر اہل بیت کے معارف کو بیان کر دیا جاتا، اہل غرامت کی جرت نہیں تھی کہ کرامت کو چرائیں۔ کون سی کرامت بیان کی گئی؟ ایک کرامت آج عرض کرتا ہوں، باقی کچھ کرامتیں بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کہ ایک کرامت یہ ہے، نومکم انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارے بے ظاہر غیر اختیاری کام کہ جن کی تمہاری توجہ ہی نہیں ہوتی، وہ تسبیح خدا شمار ہوں گے۔ تیرا سانس لینا ایک کرامت یہ ہے۔ اگر رسول اللہ بیان نہیں فرماتے، کون تھا جو اس بات تک پہنچے کہ ماہ رمضان میں سانس لینا تسبیح خدا ہے؟ کیا کر رہا ہے انسان سانس لیتے ہوئے؟ روزہ دار سانس لے تو تسبیح خدا ہے۔ یہ کرامت ہے۔ یہ انسان بزرگ ہو گیا ہے، اتنا بزرگ ہو گیا ہے، اتنا رفعت پہ چلا گیا ہے کہ جس کا سانس تسبیح خدا ہے۔ بظاہر یہ عمل ہے، بظاہر ایک ایسا عمل ہے جو اتنا اختیاری بھی نہیں ہے انسان کے۔ یہ کون سا انسان ہے؟ یہ کس طریقے سے اس مقام تک پہنچا؟ یہ دعوت خدا کو قبول کرنے سے پہنچا، یہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے پہنچا، یہ خدا کی بارگاہ میں حضور پیدا کر کے اس مقام تک پہنچا، لیکن بشرط کہ خدا کی بارگاہ میں آئے۔ یہ ظلمات سے نور کی طرف نکل آیا، یہ اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین کا سفر طے کر لیا۔ اس نے خدا، رسول اور اہل بیت کی سن لی، اس نے دعوت خدا قبول کر لی، اس کو کرامت نصیب ہو گئی ہے۔ ایک کرامت یہ ہے کہ اس کا سانس بھی تسبیح خدا ہے۔ یہ کرامت ہے، اور یہ کرامت ایسی کرامت ہے کہ جو کسی کرتب کے ذریعے سے، جو سیکھنے کے ذریعے سے کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر رسول اللہ نہ بتاتے، معلوم بھی نہ ہوتی۔ اس کا باطن جب ظاہر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرامت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا نفس لینا، تمہارا سانس اس مہینے میں کیا ہے؟ خداوند متعال کی تسبیح ہے۔ آگے بھی مطالب ہیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی تو بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔